دعا مانگ کے پھر جاتے. نماز، خطبہ اور دعا، یہ تینوں چیزیں پوری ہوں گی تب عید کی نماز کا سلسلہ پورا ہوگا. جن کو بڑی جلدی ہوتی ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں، یہ ان کی نصیبے کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، ثواب بھی پورا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا ہوگا جلدی جا کے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سورہ الشعراء 19 پارے کی یہ چھوٹی چھوٹی جو آیات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذرا غور کرو، اپنے بے نشین کرو. وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جس میں نہ مال کام آئیں گے، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم. فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. قلب سلیم، بے عیب دل، جس دل میں کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے دل کو عیبوں سے بدل دیا. نہ دل میں شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ نفاق ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ کدورت ہے، نہ عداوت ہے. یہ ہے بے عیب دل. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا دل بے عیب ہے یا عیب والا ہے؟ فائدہ نہ مال سے ہوگا، نہ اولاد سے. اولاد تو چلو وہاں پہ ہوگی، مال تو یہی پہ ختم ہو گیا ہوگا. اولاد تو چلو وہاں پہ ہوگی نا، لیکن ان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اولاد کو اپنی پڑی ہے، ماں باپ کو اپنی پڑی ہے. رب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی فکر ہوگی. اللہ میں بچ جاؤں، باقی سارے چاہے جنت میں چلے جائیں، میرے ماں باپ بھی چلے جائیں، میری اولاد مجھے بچا لے یا مجھے بچا لے. یہ حال ہوگا وہاں. یہ دنیا تو مختصر ہے نا، ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ تو دائمی زندگی ہے. ہم اس مختصر زندگی کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے کرتے ہی کچھ نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں کرتے.
بندہ رب کے پاس جا رہا ہوتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے، جوان بیٹے بھی پاس ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، بڑا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو بلایا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ رب کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ رب کا حکم جب جاری ہو جائے کوئی اس میں رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا، کوئی اس میں کام آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے ان چھوٹی سی آیتوں کی تو ہماری تو کایا پلٹ سکتی ہے۔ لیکن ہم نے تو کبھی قرآن کھول کے صحیح طرح پڑھے نہیں ہے۔ اگر کوئی درس میں بیٹھ گئے ہیں تو وہاں میں بھی پوری توجہ نہیں رکھتے، وہاں بھی ہمارے ذہن، ہمارے دماغ، ہمارے دل کسی اور ہی طرف لگے ہوتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس فکر ہے دنیا، مال ہونا چاہیے، دنیا کے تعلقات ہونے چاہیے، اختیارات ہونے چاہیے، اور یہ اختیارات ہی تو تمہیں لے کے بیٹھ جائیں گے قیامت والے دن۔ یہ ذمہ داریاں جو تمہارے کندھوں پہ پڑ جاتی ہے، اگر تم ان کو پورا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن سخت قسم کا حساب ہوگا نا، محاسبہ ہوگا نا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور وہ ہونا ہے، اس میں شاکی کوئی نہیں ہے۔ یہ محاسبہ ہونا ہے، یہ حساب ہونا ہے، یہ احتساب ہونا ہے۔ اگر اس کی فکر پڑ جائے وہاں پہ کوئی سفارش بھی نہیں کرنی، وہاں کوئی سفارش نہیں ہے، وہاں کوئی رشوت نہیں ہے، وہاں کوئی تعلقات نہیں ہے، اپنی اپنی بھگتنی پڑے گی، اپنی اپنی بھگتنی پڑے گی۔ لہذا آج فکر کر لو کل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ 2 بار کہا، چھوٹی سی آیت ہے، 2 بار کہا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈر، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس دل میں اور کوئی ڈر آ ہی نہیں سکتا، سارے خوف، سارے ڈر اس دل سے نکل جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا ڈر جگہ بنا دیتا ہے سارے ڈر ختم۔ بڑے بڑے ڈر دلوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، بس یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اسی پر بار بار قرآن مجید نے سمجھایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا۔ اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ما قدمت لغد، ما قدمت لغد، غدن، کل کو کہتے ہیں نا، اليوم آج کو کہتے ہیں۔ وَلْتَنظُرْ، دیکھنا چاہیے ہر شخص کو، نفس ما قدمت لغد، اس نے اگلی زندگی کے لیے کیا کیا ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا، کام آنے والی چیزیں کیا ہے، ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال صالحہ۔ اگر برے اعمال ہیں تو وہ تو ہمارے لیے وبال بن جائیں گے، اگر صالح اعمال ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہو جائے گی، مہربانیاں حاصل ہو جائیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اور کام وہ کرتے ہیں تو جہنم میں لے جاتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں
گویا یہ مانتے ہیں یہ ہمارا تضاد، ہمارا دوگلا پن تو اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے اور کام وہ کر رہا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ذرا سوچا کرے، رات سونے سے پہلے رب سے معافی مانگ لیا کرے، پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی ہے، کس کو کیا پتا ہے۔ ہمارے اس بڑے اجتماع میں بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو پچھلی عید میں تو موجود تھے یہاں پہ، اب نہیں ہے، اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ کا بلاوا جس کو آ جائے کون سے بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے ہمیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمارے اعمال یا تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے یا پھر جہنم میں لے جائیں گے۔ اور علامے نے ہمیں کیسی بات سمجھا دی، ہمارا اپنا ہی علامہ ہمارے شہر کا، صرف اس شہر کا نہیں پوری دنیا کا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ رائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سب مرد بھی اور تمام خواتین بھی، عورتیں بھی اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، سب سے زیادہ۔ اللہ حافظ ہے، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے اس میں تو ذرہ برابر شک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کون سی عورتیں ہوں گی جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے جسم کو نمایاں کرنے کے لیے تنگ سے تنگ لباس پہننا، کافر عورتوں کی مشابہت کرنا، بے پردگی والا لباس پہننا۔ اللہ کا رسول ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہنی ہوگی لیکن ننگی ہوگی۔ کیا آج ہم یہ دیکھ نہیں رہے؟ اللہ کے نبی کی باتیں کیا سچ ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا باریک لباس پہننا کہ جس سے جسم نظر آئے، یہی ننگا ہونا ہے نا۔ عورت کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ننگا رکھے، عورت کو قطعی اجازت نہیں ہے، سوائے ان صورتوں کے جہاں کی جواز ہے۔ خاوند کے لیے تو ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن غیر محرموں کے سامنے اور پھر بے پردگی کی حالت۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، جو عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایسا لباس پہن کر یا ایسا بناؤ سنگار کر کے یا ایسی خوشبوئیں لگا کر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لعنتی عورتیں ہیں، وہ لعنتی عورتیں ہیں۔ اس لعنت سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ ضرور بچنا چاہیے۔ عورتوں نے
بڑی بڑی نیکوکار عورتیں بھی ہیں، وہ بھی عورتیں تھی نا، اور جنہوں نے نبیوں کو پیدا کیا وہ بھی تو عورتیں تھیں، جو عورت کے ہی بطن سے پیدا ہوئے وہ بھی تو نبی تھے، ولی تھے، صحابہ تھے، بڑے بڑے اتقیاء صلحاء تھے، وہ بھی تو عورتیں تھیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہم، ان کو اپنا ماڈل بنائے۔ یہ جنتی عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں برائیوں سے بچائے، ہماری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ دعا کے قبل میں اپنے ان جوان ساتھیوں کا اور معاونین کا اور سٹی انتظامیہ کا اور ہمارے اسکول کی میڈم پرنسپل صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ کی مہربانی اور توفیق سے اس گراؤنڈ میں مجھے عید کی نماز پڑھاتے ہوئے آج 23واں سال شروع ہو گیا ہے، 23واں سال شروع ہو گیا ہے، اور یہ سب ان کی مہربانی ہے نا جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ کوئی اگر اپنا قدم پیچھے کرتا ہے اللہ اور آگے لے آتا ہے۔ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی ہمارا حصہ ڈالو، ہمیں موقع دو، لیکن ہم کہیں کوئی انکار کر دیتے نہیں بھائی کام چل رہا ہے، جو کام کر رہے ان کو ہم کیسے ناراض کریں۔ اللہ تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے یا نہیں، اگلی عید نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ خلوص دل سے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سنت کے مطابق ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی وقت رکھیں تاکہ جلدی فارغ بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا عليم يا قدير اشفني واغفر الله للمسلمين يا عليم يا قدير اشفني واغفر الله للمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم انصر المجاهدين الفلسطين اللهم انصر أهل فلسطين اللهم انصر أهل غزة اللهم اهلك إسرائيل اللهم اهلك إسرائيل كما هلكت صالحين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وأعطنا قبل ذلك اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اے اللہ جو ہمارے اعزاء و اقرباء والدین بہنوں بھائی رشتہ دار دوست احباب یا دنیا سے چلے گئے اللہ جن کو تو نے بلا لیا اپنے پاس اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے اللہ انہیں جنتوں سے نواز دے اللہ جنتوں میں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما اگر وہ فوت ہو گئی یا اللہ ان کی بخشش فرما ان کی مغفرت فرما اللہ ہمارے جتنے بہن بھائی فوت ہو گئی یا اللہ سب کی مغفرت فرما ملک وسیم صاحب ہمارے بڑے محسن بڑے اچھے دوست کے نماز کے مسجد کے ساتھی یا اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ میرے بڑے بھائی پروفیسر حافظ مشتاق احمد پروفیسر حافظ عصمت اللہ یا اللہ وہ بھی تیرے پاس پہنچ کے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات یا اللہ بہنوں میں ماؤں میں بیٹیوں میں یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں چھوٹے بڑے یا اللہ گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں سب کو یا اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ آنے والی پریشانیوں سے بھی ہم سب کو بچا اللہ آنے والی پریشانیوں سے بھی ہم سب کو بچا اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما اللہ حرام سے بچا اللہ حرام سے بچا اللہ ایسے کاموں سے بچا جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما
اللہ جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نبینا عطا فرما، اللہ کے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ کے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما، ہماری راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، اللہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں یا اللہ سب کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے اور تو خود ہی فرماتا ہے، تیرے نبی بھی فرماتا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر دیتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کو سنوار دے، ٹھیک کر دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما، اللہ ہمارا ایمان صحیح کر دے، اللہ ہمارے اعمال صحیح کر دے، اللہ ہمارے اس عزیز وطن کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ پاکستان کے حکمرانوں میں اپنا دل خوف پیدا فرما، ان کے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما کہ وہ صحیح طور پر اپنی عوام اور رعایا کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے اپنے اندر۔ اے اللہ ہمارے حالات سنوار دے، ہمارے ملک کے حالات سنوار دے، اللہ اس ملک کے بڑے دشمن ہیں اندرون بھی اور بیرون بھی، یا اللہ سب کو غارت کر دے، سب کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ یہ ریاست، یہ مملکت تو نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی، لا الہ الا اللہ پر عطا کی، یا اللہ اس لا الہ الا اللہ پر ہی سے قائم رکھ، اللہ اس کو ابد الآباد تک قائم رکھ، اللہ اس کو ابد الآباد تک قائم۔ یا اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين برحمتك